بتائیے گا DGISPR کی پریس کانفرنس آپ نے بھی سنی ہوگی، انہوں نے تمام ڈیٹیلز بتا دی ہیں. یہ بتائیے گا کیا حالیہ حملوں میں براہ راست افغان طالبان کے عناصر اس حملے میں ملوث پائے گئے ہیں یا صرف TTP کارندے تھے یہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج DGISPR کی جو پریس بریفنگ تھی اس کے اندر ایک ایسے کانفیڈنٹ DGISPR کو ہم نے دیکھا کہ جنہوں نے صحیح معنوں میں پاکستان قوم کی جو منگیں ہیں ان کو اس کی جو عکاسی کی ہے، اور جو ہماری افواج سے ایکسپیکٹیشن ہے یعنی کہ جا کے ایسے ایلیمنٹس کو ہٹ کرنا جو پاکستان کی سیکیورٹی اور اس کی خود مختاری کی در پہ ہے. آپ کے سوال کے مطابق کہ کیا TTA کے لوگ جو ہے وہ اس میں مارے گئے ہیں، جو تقریباً 275 کے قریب مارے گئے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ پریس بریفنگ یہ بھی بتایا گیا کہ یہ کنفرمڈ ہیں جو ہمارے اپنے جو ہے ذرائع سے کنفرم ہے. اس کے علاوہ مارے جانے والے جو سولجرز بھی ہیں اس میں شامل وہ کئی زیادہ ہیں. تو 275 کے اندر TTA کے لوگ بھی ہیں اور TTP کے ہیں. دونوں ایلیمنٹس جو ہیں ان کے درمیان جو کوئی فرق ہے تو وہ DGISPR کے مطابق بہت کم رہ گیا، اور ہم سارے اینالسٹ بھی جانتے ہیں، آپ کے ٹی وی چینلز اور پورے ہماری جو عوام ہے وہ جانتی ہے کہ جب TTA یعنی تحریک طالبان افغانستان ہو یا پاکستان ہو، دونوں میں کوئی فرق نہیں رہ گیا، کوئی ان میں ڈسکریمنیشن یا اتنی بلڈ ہو چکی کہ ون اینڈ دا سیم ایک ہی لوگ ہیں. تو لہٰذا چاہے وہ فیسیلیٹیٹر ہوں، جیسا کہ ہم پاکستان میں انٹیلیجنس بیس آپریشن کرتے ہیں تو ان کو ہٹ کرتے ہیں، یا پھر جو ایکچوئل ایکشن کرتے ہیں، دونوں میں فرق کو آپ نہیں جو ہے وہ ڈسکریمنیٹ کر سکتے، دونوں قصوروار ہیں. تو لہٰذا ابھی بھی ہم نے جو ہٹ کیا ہے وہ ان کے تمام ملٹری انسٹالیشنز کو کیا ہے، جس میں اور اس کے علاوہ جو TTP کے یہ PLA PRA کے جو ٹھکانے تھے ان کو ہٹ کیا ہے. تو الحمدللہ ہماری جو فتوحات ہیں وہ پوری دنیا نے دیکھی. جیسے ہم کل رات کو بھی بات کر رہے تھے کہ کل صبح دن کی روشنی میں جب تمام چیزیں سامنے آئیں گی تو آج انہوں نے ویڈیو ویژولز بھی دکھائے، اور اس کے حساب سے پاکستان کی آرم فورسز نے تمام ڈیزائرڈ ریزلٹس کو اچیو کیا ہے. تو یس TTA اور TTP اور اس کے علاوہ دیگر جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ہم نے کسی کی درمیان ڈسکریمنیٹ نہیں کیا. اور جو ان کے فیسیلیٹیٹرز تھے یہ فار دیٹ میٹر ہماری زمین پہ آ کر اٹیک کرتے تھے، ہم نے دونوں کو اپنے دشمن اور ایکول ٹریٹ کرتے ہوئے ان کو جہنم واصل کیا اور اپنی سیکیورٹی کو انشور کیا. ٹھیک ہے احمد صاحب، یہ بھی بتا دیجیے گا کیا سرحد پار پر ہاٹ پرسوٹ کی حکمت عملی زیر غور ہے، اور پاکستان کی جانب سے سفارتی سطح پر اب تک کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ دیکھیں سفارتی تو ہم جس قدر ہم ہو سکتا ہے اس کی کوششیں ہم ماضی میں بھی کرتے آئے ہیں، اب بھی جو ہے وہ ہم سفارتی کوششوں کو ہم یہ نہیں کہ جیسے میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ جنگیں مسائل کا حل نہیں ہوتی ہیں، اس کے لیے آپ کو الٹیمیٹلی جا کے نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بیٹھنا ہوتا ہے. جو اونلی فیکٹر جو نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر بیٹھنے کے لیے جب جانا ہوتا ہے تو آپ انشور کرتے ہیں کہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے جائیں. تو پوزیشن آف اسٹرینتھ اب حاصل کر کے ہی ہم جائیں گے، کیونکہ اب درمیان میں آدھا کام چھوڑ کے ہم نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ پھر دوبارہ سے یہ طالبان رجیم جو ہے، یہ سو کالڈ جو نان پاپولر اور نان الیکٹڈ اور نان ریپرزنٹیٹیو رجیم ہے جو کابل پہ قابض ہے اس وقت، وہ ویپنز کے ذریعے اور اپنے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ اسٹریٹجک ایسٹس کو کہتے ہیں دہشت گرد تنظیموں کو، ان کی مدد سے وہاں لوگوں کو ڈرا دھمکا کے بیٹھے ہیں. تو لہٰذا ہم اب جب نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ ضرور جائیں گے، ظاہر ہے کہ پرپیچول جنگیں تو نہیں ہوتی ہیں ماڈرن ایرا کے اندر، تو لہٰذا جب جائیں گے تو کچھ نہ اسٹرینتھ سے جائیں گے، اس کے لیے ڈپلومیٹک تمام ایفرٹس کی جائیں گی. جہاں تک کنٹیننٹی کے تعلق ہے، یس ہم اس کو کرتے رہیں گے، ہاٹ پرسوٹ آپریشن ہمارے رکیں گے نہیں، اور ہم ان کے پیچھے جائیں گے جب تک ہم ان کو اتنا ڈینٹ نہ ڈال دیں اور اتنا انکیپیسیٹیٹ نہ کر دیں کہ آئندہ آنے والے دنوں تو کیا آئندہ آنے والے سالوں تک وہ جرات نہ کریں کہ پاکستان کی سرزمین پہ آ کر اس طرح کی حرکت کریں. جیسا کہ کل رات کو جیسے DGISPR بتا رہے تھے کہ 15 مختلف سیکٹرز کے اندر 53 مختلف مقامات کے اوپر ہماری چیک پوسٹوں کو ہٹ کرنے کی کوشش کی، ہم نے سب کو ریپلس کیا، جس کے سلسلے میں ہم نے شہادتیں بھی اٹھائیں، اور جب ہم نے ان کے اوپر اوفینسو لانچ کی ہے تو پوری دنیا نے دیکھا کہ کل رات کو جو فائر ورکس ہوئے ہیں اس کا صبح جو تباہی مچی ہوئی تھی وہ پوری دنیا دیکھ رہی تھی. تو لہٰذا لیٹس ہولڈ دا نروز، لیٹس فائٹ اینڈ دین سی کہ ہم کس جگہ پہ جا کے ملتے ہیں. ٹھیک ہے احمد صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ اگر کشیدگی بڑھتی ہے تو اس کا اثر تجارت، مہاجرین اور خطے کے امن پر بھی پڑے گا؟ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں، جنگ جب ایسکلیشن کی طرف جاتی ہے تو اس کا نہ صرف لوکلائز طور پر امپیکٹ کرتا ہے بلکہ اس کا امپیکٹ جو خطے کے اندر بھی جاتا ہے. تو یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ خطے کے اندر اس کا اثر کا جانا، اسی لیے پاکستان اپنے مختلف مقامات پر اور مختلف فورمز کے اوپر بارہا دفعہ دنیا کو بتا چکا کہ آپ اپنا رول پلے کریں،
آپ مجبور کریں ان کو تحریک طالبان افغانستان کی جو سو کالڈ رجیم ہے کہ وہ بیہیو کریں. اب پاکستان کے اور ٹی ٹی پی کے درمیان چوائس کرنے کا اختیار وہاں کے تحریک طالبان افغانستان کو ہے کہ وہ خود دیکھیں کہ کیا انہوں نے دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, مزید بدنامی, مزید جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹیررسٹ کے لینس سے دیکھے جانے کو پریفر کرنا ہے, یا وہ پاکستان کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. تو یہ ٹوٹلی ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. بٹ ہاؤ ہم ایسکلیشن لیڈر کے اوپر مزید اوپر جانا جو ہے وہ افغانیوں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ جنگ بندی کی طرف جا کے ایک اچھے مہذب ملک کے طور پر ایگزسٹ کرنا چاہتے ہیں, یا پھر دہشت گردی کے جو ہے وہ سائڈ لیتے ہیں. اگر دہشت گردی کی سائڈ پہ جانا ہے تو ظاہر پھر جنگ پرپیچول بھی ہو سکتی ہے, پروٹیکٹڈ بھی ہو سکتی ہے, مزید آگے ایسکلیٹ بھی کر سکتی ہے. لیکن میرے خیال میں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. پاکستانیوں نے 45-46 سال ان کی خدمت کی ہے, مہمان نوازی کی ہے. اب ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا حق حلال سے جو ہے وہ اس کا رسپونڈ کرتے ہیں, یا پھر ہماری جو ضرب ہے, ہماری جو یہ جو آپریشن ابھی کی ہے اس کے پھر آن سلاٹ کو دیکھتے ہیں. تو ٹوٹلی جو پرپیچولیٹی ہے فور دیٹ میٹر اس کی پرانگلیبٹی ہے, اس کی جنگ کی افغانستان کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے احمد صاحب, یہ بھی بتا دیجیے گا کیا پاکستان اقوام متحدہ یا OIC میں یہ معاملہ اٹھانے پر غور کر رہا ہے؟ بالکل اس کو ہر جگہ پہ اٹھانا بھی چاہیے, اور ہم نے جو ابھی کارروائی بھی کی ہے ہمارے پاس کی تمام جسٹیفیکیشنز موجود ہیں کہ ہم نے حق کا جو غضب الحق ہے تو غضب جو ہم نے ان کو پڑھا وہ حق کا غضب تھا, جو ہم نے پوری دنیا کو اپنے کئی دہائیوں سے ہم بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ کس قسم کی یہ چیز کر رہے ہیں. اسپیشلی پچھلے 4-5 سال سے, اسپیشلی 2021 سے خاص کر کے ہم پوری دنیا کو ڈوزز دے رہے ہیں, اور ہماری دی گئی رپورٹس کے اوپر ہی چائنیز نے پوزیشن لی, یونائٹڈ نیشنز نے پوزیشن لی, رشینز نے پوزیشن لی, تمام دنیا جانتی ہے. تو لہٰذا ہمارے پاس تمام چیزوں کا جواز موجود ہے, اور مزید ایک آرٹیکل 51 UN چارٹر کے تحت بھی سیلف ڈیفenس کے تحت ہم کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اس وقت اگر OIC کے اندر جا کے ہم بات کریں, کیونکہ گھر ہمارا جو ایک تو بائلیٹرل لیول کے اوپر ہے, مزید جو اس سے بڑا گھر ہمارا ہے وہ ہماری آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس ہے, کہ جہاں پہ وہ بھی دونوں برادر اسلامی ملک ہیں. تو وہ پریشر ان کے اوپر ڈلوانے کے لیے بھی ہم پوری کوشش کریں گے, کیونکہ پھر میں وہی کہوں گا کہ جنگیں مسائل کا حل نہیں ہوتی, لیکن پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ہم جائیں گے ڈائیلاگ کے لیے, نہ کہ درمیان میں آدھا کام کر کے. ٹھیک ہے, اور کیا یہ موجودہ صورتحال آپ سمجھتے ہیں خطے میں پراکسی وار کا حصہ بن سکتی ہے؟ پراکسی آلریڈی جنگ ہو رہی ہے, اس کا پاکستان کو جو نقصان ہم اٹھائے ہیں دہشت گردی کے تناظر کے اندر, وہ پراکسی کی صورت میں اٹھائے ہیں. افغانستان نے بدقسمتی سے ایک رائے کے سولجرز بننا جو پسند کیا, پراکسی بننا پسند کیا انڈیا کا, اور کسی حد تک جو ہے وہ یہ بھی رپورٹس ہیں کہ اس میں اسرائیلی انٹرسٹ بھی شامل ہے, کیونکہ ایران کو لے کے وہ یہاں پر بھی جو ہے اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتا ہے. تو یہ ٹوٹلی ان کی جو چوائس ہے افغانیوں کی, اور انہوں نے بدقسمتی سے پراکسی بننا جو پسند کیے. تو پراکسی یس اور پراکسی نو, ہم پچھلے 2021 سے اس پراکسی کو ہم برداشت کر رہے ہیں اور کر رہے تھے, اور 12 دفعہ ہم فتنہ خارج اور فتنہ ہندوستان جتنے انہوں نے آپریشنز کیے ہیں ہم نے اس کو کنڈم کیا ہے, دنیا نے کنڈم کی ہے. لیکن ہماری جو کنڈمنیشن تھی شاید اس کو ہماری خاموشی تھی یا ریسٹرینٹ تھا, اس کو ہماری کمزوری سمجھا گیا. اب انف از انف, یہ جو اسپرنگ آفینسو لانچ کیا گیا پچھلے 10 دنوں کے اندر پاکستان کے اوپر, اور جس میں ترلئی کے خودکش حملے سے لے کے پرسوں رات تک جو ہونے والے حملے تھے اسپیشلی بنوں کے اندر ہی اسی سلسلے کی کڑی تھے. تو لہٰذا یہ تمام پراکسی وار تو آلریڈی ہم فیس کر رہے ہیں. تو لہٰذا اب مزید کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی. ہمارے لیے تحریک طالبان افغانستان کے لوگ ہوں یا TTP کے لوگ ہوں, ون اینڈ دا سیم تھنگ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جنم حاصل کریں گے تب پاکستان کو سیکیور کیا جائے, کیونکہ جیسے DGSPR نے بھی کہا کہ ہماری پرائرٹی صرف اور صرف پاکستان ہے. جی ٹھیک ہے احمد صاحب, یہ بتا دیجیے گا کیا مہاجرین کی واپسی کا جو عمل ہے وہ اس صورتحال سے متاثر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں, ہم نے 2023 میں ہم نے ان کو کہا تھا کہ یہاں سے جائیں. اکتوبر 2023 ہم نے ڈیڈ لائن ان کو دی تھی. اس میں سے خاصے لوگ گئے, یہاں سے واپس بھی گئے, کیونکہ جن کے پاس ڈاکومنٹس نہیں تھے یا فیک ڈاکومنٹس تھے یا فور دیٹ میٹر ادھورے ڈاکومنٹس تھے. تو اب بھی ہم نے مختلف جہاں پہ علاقے ہیں جہاں پہ یہ انہوں نے آباد ہوئے میں, ان سب کو واپس اب مرحلہ وار واپس بھیجے. ہم نے عزت و احترام کے ساتھ بھیجا ان لوگوں کو, ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ ان کے پاس ٹریولنگ ڈاکومنٹس مکمل نہیں تھے. لہٰذا اب یہاں پہ جتنے اوور اسٹے کیے ہوئے لوگ ہیں وہ واپس جائیں گے, اور مزید ہم افغانیوں کو اپنے پاس نہیں رہیں گے یہاں پہ. لیکن یہ ہے کہ اگر کسی نے پراپر پرمیشن اور ٹریولنگ ڈاکومنٹس کے ساتھ
لیگل طریقے سے پاکستان کی سرزمین میں موجود ہے تو ہم ویلکم بھی کریں گے، کیوں پاکستان سمجھتا ہے کہ افغانستان کے لوگ جو ہیں ان کو بھی ایگزسٹ کرنے کا اسی طرح حق ہے جیسے کسی بھی قوم کو، تو لہٰذا ہمارے لوگ ان کے دشمن نہیں ہیں۔ یا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کی جو عبوری رجیم ہے جو کہ ٹیررسٹ کو ایز اے کور یا ایز اے سورس یا اسٹریٹجک ایسٹ یوز کرتے ہوئے انہوں نے جو اپنے ملک میں ایک افراتفری پھیلائی ہوئی ہے اور اپنی طرح کی ایک شریعت جو ہے اس کو یہ جو ہے پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ صرف اپنے جو جہاں جہاں ان کا اثر ہے افغانستان کے اندر بلکہ سینٹرل ایشین ریپبلکس میں اور کسی حد تک جو ہے پاکستان کے اندر وہ جو جس طرح کی انتہا پسند شریعت کو پھیلانا چاہتے ہیں اس کے سامنے بند باندھنا ضروری ہے۔ تو پاکستان آلریڈی سینٹرل ایشین ریپبلکس کو لے کے آن بورڈ ہے۔ آپ نے دیکھا ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی ٹریول کرنے جاتے رہے مختلف سینٹرل ایشین ریپبلکس کے اندر، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پراکسی کو ہم نیست و نابود کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی بتا دیجیے گا کیا اس صورتحال میں افغان رجیم سے کوئی مذاکرات کی توقع نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اس وقت تک وہ دوبارہ سے ڈسمسو ہیں، ایروگینٹ ہیں اس وقت بھی، لیکن بیک ڈور سننے میں آیا، ابھی کنفرمیشن میرے پاس اس طرح سے نہیں ہے۔ بیک ڈور انہوں نے ضرور مختلف ممالک سے ہمارے جو پاکستان جن کی انتہائی ریسپیکٹ کرتا ہے، میں نام نہیں لیتا یہاں پہ، ان سے رابطے کرنے کی کوششیں جاری ہیں، لیکن پاکستان نے بھی واضح طور پر کسی لیول پہ ضرور انتباہ کیا ہے کہ جب تک ہم اس مینس کا جو ہے وہ سر نہیں کاٹتے ہیں یا اس کی ٹانگیں نہیں کاٹتے ہیں تب تک ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ ہم مزید ان کی فریب میں نہیں آئیں گے۔ اور جب ہم نے جنگ بندی کی ان سے کی ہے ان کی ریکویسٹ کے اوپر، یا ہم نے تھوڑا سا نرم رویہ رکھا، ان لوگوں نے اس گیپ کو، اس ویکیوم کو استعمال کی اپنے آپ کو ریکوپ کرنے کے لیے، ری ویپنائز کرنے کے لیے، ری آرگنائز کرنے کے لیے، اور اس سلسلے میں پاکستان نے نقصان اٹھائے۔ تو لہٰذا اب ہم مکمل طریقے سے اس فتنے کی جو کیپیسٹی ہے اس کو انکیپیسیٹیٹ کریں گے، اور اس کے بعد جا کے اگر نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ جاتے ہیں جو کہ الٹیمیٹلی جانا بھی چاہیے، وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ کیا آپریشن ضرب العضب اور رد الفساد جیسے اقدامات دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، جیسا کہ پاکستان نے غزو للحق کا بھی آغاز کیا ہے؟ دیکھیں، غزو الحق جو تھا وہ ہم نے اکراس یعنی ٹرانسفرنٹیئر جا کے ہم نے ہٹ کیا، جا کے جو افغانستان کے خلاف آپریشن تھا۔ پاکستان کے اندر جو دونوں آپریشن جن کا آپ نے نام لیا وہ ہم مکمل کر چکے تھے، لیکن سم آف دی ادر کچھ پولیٹیکل ڈفرینسز کی وجہ سے اس ویکیوم کو سمجھتے ہوئے لوگ دوبارہ یہاں پہ آ کر آباد ہوئے، یا انہوں نے اپنے بارڈر کراس کر کے اپنی ٹھکانوں کو دوبارہ اسٹرینتھن کیا تھا۔ تو اس سلسلے کے اندر نیشنل ایکشن پلان جو 2014 میں بنا تھا، اس کی آخری کڑی جو بھی آپریشن عزم استحکام ہے، جو کوئی ایک اسٹرکچرڈ قسم کا آپریشن نہیں ہے لیکن ویژن کے ساتھ ضرور ہے کہ ہم ایسے تمام ایلیمنٹس کو ایوکٹ کریں گے جو پاکستان کی سیکیورٹی کے در پہ ہیں۔ تو آپریشن عزم استحکام کے سلسلے میں ہم جو ہے انٹیلیجنس بیس آپریشن سلیکٹڈ ایریاز میں جو ہے وہ کر رہے ہیں جہاں پہ ان کی ہمیں رپورٹس ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ دوبارہ سے فٹ ہولڈ اچیو کیا ہے۔ لہٰذا وہ آپریشن چلتا رہے گا۔ آپریشن جو ضرب الحق ہے یہ بیسیکلی حق کا آپریشن ہے، اور یہ ٹرانسفرنٹیئر آپریشن ہے جو افغانستان بیسڈ جتنے ایلیمنٹس ہیں، چاہے وہ تحریک طالبان افغانستان کے ہوں کہ جنہوں نے کل شرارت کی، اور 53 ڈفرنٹ چوکیوں کے اوپر 15 مختلف سیکٹرز میں جو ہم پہ انہوں نے ایک کوآرڈینیٹڈ اٹیک کیا، کہ یہ کبھی بھی اتنی تو ان کی اوقات ہی نہیں ہے جنہوں نے جس طرح سے حملہ کیا ہے۔ اس تمام کی پلاننگ بھی اسٹرنگز جو اٹیچ ہیں وہ بھی نیو دہلی سے اٹیچ ہے میرے پرسپیکٹو کے مطابق۔ یہ بھی کنفرمیشن جلد ہی آ جائے گی کہ کس طرح سے انہوں نے تمام کوآرڈینیشن کیا ہے، کیونکہ ایک ریگولر آرمی اس طرح کے کوآرڈینیٹڈ آپریشن کر سکتی ہے، جبکہ جو ہم بغیر کسی خوش فہمی کے شکار ہوئے، مجھے یقین ہے کہ اب افغانستان کی فوج میں اس قدر طاقت یا اس قدر کوآرڈینیشن کے ایفرٹ نہیں ہے کہ وہ اتنے مختلف مقامات کے اوپر سملٹینیسلی اٹیک کرے۔ تو لہٰذا بالکل اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور لیٹس سی واٹ ہیپنز ان دی فیوچر۔ ٹھیک ہے۔